تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا بیٹا ہی آگے آئے، اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں الیاس قادری صاحب معذور ہے۔ صرف الیاس قادری صاحب کو کرٹیسائز کرنا بریلویوں کی طرف سے یا دیوبند کی طرف سے یہ بالکل غلط ہے، یا اہل حدیث کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ سب کے جو بڑے تھے وہ یہی کچھ کرتے تھے۔ تاروں کہ یہ بنو امیہ کی جائز روحانی اولادیں ہیں، یہ تصوف کا سسٹم یہ اپنے بیٹوں کو بناتے ہیں، پولیٹیکل جماعتیں اپنے ان کو سکسیسر بناتے ہیں، یہ سارے اسی طریقے سے سکسیسر بناتے ہیں۔ تبلیغی جماعت 1926 میں بنی ہے نا، الیاس کاندھلوی صاحب کی جماعت۔ تو ذرا دیوبندیوں سے پوچھیں جو تم اعتراض کر رہے ہو، تم بتاؤ کہ تمہارے جو بڑے نے جو جماعت بنائی تھی جب وہ مرا تھا تو تبلیغی جماعت کا دوسرا امیر کون بنا تھا؟ باہر سے تھا، یوسف کاندھلی ان کا اپنا بیٹا بنا، اور پھر اس کے بارے میں اتنا غلوف کیا کہ جی لوگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا۔ یہ آج تک تبلیغی جماعت کی جماعتوں میں کارگزاریاں سنائی جاتی ہیں کہ جی اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا نا تو مولانا یوسف کاندھلوی صاحب ہوتے، ہاں ان سے اللہ نے نبیوں والا کام لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی آج تک کبھی ان کی خاندان سے باہر نہیں گئی عمارت تبلیغی جماعت کی۔ 1995 میں ان کے آخری امیر فوت ہوئے مولانا انعام الحسن صاحب، وہ بھی اسی خاندان کے حصے تھے۔ یہ شیخ زکریا کاندھلوی، یوسف کاندھلوی اور الیاس کاندھلوی یہ سب کے سب ایک خاندان سے تھے۔ اور دیکھیں جیسے ہی وہ فوت ہوئے نا اس کے بعد تبلیغی جماعت کو کوئی امیر نہیں ملا، پھر شورا بن گئی ان کی، کیونکہ وہ پھر اب سعد کاندھلوی صاحب نے آپ کو پتا جماعت ادا کر لی 2015 کے اندر۔ کیوں؟ وہ ان کی اولاد میں سے انہوں نے کہا کہ میں امیر بنوں گا، کیونکہ شورا کے جو بڑے امیر جب ان میں سے فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا میرا رائٹ ہے کہ میں بنوں۔ اس کی وجہ سے پھر جماعت لادا ہو گئی۔ اب انڈیا جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی، نظام دین دہلی، اس کا جو مرکز ہے وہاں پہ سعد کاندھلوی صاحب ہے، انڈیا میں ان کی جماعت ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائے ونڈ کا زور ہے، مختلف مراکز انہوں نے اب بانٹ لیے ہوئے ہیں آپس میں، اور ڈنڈوں کے ساتھ، مکوں کے ساتھ، ٹھڈوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح بریلوی بسترے اٹھا کے تبلیغی جماعت کے باہر پھینکتے تھے، ایک تبلیغی جماعت دوسری تبلیغی جماعت کے اب بسترے اٹھا کے باہر پھینکتی ہے۔ بہرحال ایک کام سعد کاندھلوی نے اچھا کیا، انہوں نے فضائل اعمال پہ پابندی لگا دی ہے، حالانکہ ان کے اپنے بڑے نے لکھی بھی تھی۔ انہوں نے کہا یار یہ تو کہانی ہے، تو اس کی بجائے انہوں نے کہا آپ منتخب نصاب جو احادیث کا اس کا درس شروع کیا جائے۔ میرے خیال میں تو اس سے آگے جانا چاہیے، قرآن کا درس ہونا چاہیے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کروں، جس تک یہ کتاب پہنچ جائے قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی۔ بہرحال وہ 100 سال پورے نہیں ہوئے، جماعت میں 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی 2026 میں 100 سال پورے ہونے تھے، اس سے 10 سال پہلے ہی آلموسٹ 2015 کے اندر ہی تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو وہاں پہ بھی جماعت چل رہی ہے، تو ہر جگہ جماعت والا سلسلہ ہی ہے۔ پاکستان میں جتنی بڑی گدی ہیں، کیا پیر میرزا صاحب کی گدی کے اوپر باہر کا بندہ کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے؟ اپنی اولاد بیٹھی، بابو جی بیٹھے، لالا جی بیٹھے، پھر چھوٹے لالا جی، پیر نصیر الدین صاحب، ابھی وہ مولانا جامی صاحب وہ نصیر الدین صاحب کے بیٹے ہیں۔ جس مرضی گدی پہ آپ چلے جائیں، میں اب بتاؤں گدیوں پہ انہوں نے اب نارمل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، ایسی بھی پاکستان میں گدیاں ہیں پاگل، صرف اس لیے کہ وہ اولاد سے ہیں۔ اکثر کو تو میں کہتا ہوں آپ نماز سنیں نا، نماز بھی نہیں آتی، ترجمے کی بات نہیں کر رہا، ترجمے تو اکثر کے بڑوں کو بھی نہیں آتے، خالی نماز بھی نہیں آتی عربی میں، وہ آپ کو صحیح نہیں سنا سکتے، بیٹھے ہوئے۔ الیاس قادری صاحب نے اگر اپنے بیٹے کو بنا دیا تو وہ تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں، انہوں نے کہا اس سے زیادہ کوئی اہل ہے تو مجھے بتائیں۔ اب وہ جواب یہ دے رہے ہیں، اس ماڈرن دور میں جب ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، لوگ قرآن و سنت سمجھ گئے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اگر رسول اللہ نے یہ کام کرنا ہوتا تو حضرت علی کو نہ بنا کے جاتے اپنی جگہ، رسول اللہ نے تو نہیں یہ کیا، امت پہ چھوڑا ہے، امت نے حضرت بکر کو چن لیا۔ میں آپ کو بتاؤں سارے پیر خانے یہی کام کرتے ہیں، ساری جماعتیں یہی کرتی ہیں، صرف الیاس قادری صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی بتاؤ اس سے زیادہ اہل کون ہے، آپ مجھے بتائیں ان کا کون سا مرید ہے جو کہ میں اس سے زیادہ اہل ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر یہ عالم دین ہے، اور الیاس قادری صاحب خود 8 پاس تھے، ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت والی، مرنے سے پہلے ہدایت بھی نصیب فرمائے۔
تو وہ خود بتاتے ہیں میں 8 پاس ہوں، پیر ہیں ان کے ساروں کے، علماء کے بھی پیر ہیں، 8 بھی گجراتی زبان میں. اور وہ کہتے ہیں بھئی اس کے لیے کوئی ضرورت تو نہیں ہے عالم دین ہونے کی. وہ کہتے ہیں بارِ شریعت میں لکھا ہوا ہے. وہ بالکل میں ان کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں. وہ کہتے ہیں جو بندہ اپنے ضرورت کا دین کتابوں سے پڑھ کے مسائل اخذ کر لے وہ پیر بھی بنے گا، وہ لیڈر بھی بنے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان پرنسپل یہی لکھا ہوا ہے تصوف کی کتابوں میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی. یہ تو میری وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا ڈگری ہونی چاہیے، ادروائز پھکی ان کے لیے ہے کہ الیاس قادری صاحب جو ہزاروں علماء کے پیر ہیں ان کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ ان کے پاس وہ میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ہے، باقی تو چھوڑ دیں. وہ خود کہتے ہیں. اس لیے جب دقیق مسائل آتے ہیں نا تو وہ رک کے پھر اپنے جو علماء وہاں بیٹھے ان سے پوچھتے ہیں، اور لوگ یہ ان کا ویک پوائنٹ بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے کہ اگر ایک بندے کو مسئلہ نہیں پتا تو اپنے ساتھیوں سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ ہاں جی آپ بتائیں، آپ عالم دین ہیں. یہ ان کا پازیٹو پوائنٹ ہے. یا وہ کئی بار کہتے ہیں میں اس پہ ورکنگ کر کے بتاؤں گا، اور کئی معاملات میں وہ رجوع بھی کرتے ہیں.